السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ جس کو میں کہہ سکتا ہوں پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ایک نیا نکاح نامہ، ایسا نکاح نامہ جس کے تحت دونوں پارٹیز کے لیجٹمیٹ انٹرسٹ یا ان کے جو بھی مفادات ہیں ان کا تحفظ ہو، ہر چیز شفافیت کے ساتھ بیان کی گئی ہو، اس کے اندر کسی قسم کا ابہام نہ ہو اور کوئی پارٹی دوسرے کو غلط فہمی میں نہ رکھے اور اس کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ نہ کر پائے، اور اگر کرے تو دوسری پارٹی کے پاس یہ حق موجود ہو کہ وہ تادیبی کارروائی کر پائے۔ یہ سمری فارم کے اندر وہ ریکمنڈیشنز ہیں جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس نے سبمٹ کی ہیں پارلیمان کے اندر۔ آج اس کا اجلاس میں وہ ڈیبیٹ ہوا۔ ڈاکومنٹ ہمارے سامنے ہے، کچھ اس کے پہلو آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، لیکن یہ انہونی ہے ناظرین کہ خارجہ پالیسی اور کسی ملک کے ساتھ تعلقات کے تمام تر معاملات کو کوشش کی جائے کہ اس کو لکھ دیا جائے اور اس کو انکارپوریٹ کر دی جائے ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں۔ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اثر کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پیپلز پارٹی کی طرف سے خرم وٹو صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل وائس پریزیڈنٹ اور خارجہ پالیسی کی ماہر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ موجود ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے انوشے رحمان خان صاحبہ موجود ہیں۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو انوشے آن دس پوائنٹ۔ آپ کے لیڈر ہیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری نثار صاحب، انہوں نے آتے ہی تو ادھیڑ کے رکھ دیا اس ڈاکومنٹ کو اور کہا جی کہ ان کو تو اس پہ بڑے اعتراضات ہیں۔ تو آپ کے جو ممبران اس کمیٹی کے اندر تھے انہوں نے تو کوئی خاص اعتراض نہیں کیا، وہ تو کنسنسس سے ہی ڈاکومنٹ بنا ہے، تو انہوں نے واک آؤٹ وغیرہ کیوں نہیں کیا پروفیسر خورشید کی طرح، سگنیچر نہیں کرتے اس کے اوپر؟ آئی تھنک سب سے پہلی بات تو شاید ہمیں کرنے والے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، اس میں پی ایم ایل این کے ممبران کی تعداد صرف 2 ہے، اور شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج کے سیشن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو ممبران تھے انہوں نے انڈر اوتھ یہ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں کہ اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ ان کیمرہ ہوئیں گی، تو پریکٹیکلی جو کوئی بھی ڈاکیومنٹ کوئی پیپر ان کے سامنے رکھا گیا وہ ان سے واپس لے لیا گیا، اور ہر چیز جو تھی وہ سیلڈ تھی and they were not even allowed to speak about the proceedings of the committee۔ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ سگنیچر کس پہ کر رہے ہیں یا پتہ تھا؟ میں سمجھا نہیں آپ کا آرگومنٹ۔ یہ انہوں نے یہ جو ہے ایک ورکنگ پیپر کے طور کے اوپر پارلیمنٹ کو یہ ریفر کی گئی ہے یہ ڈاکیومنٹ پیپر تو نہیں ہے یہ، بٹ دس از سم تھنگ دیٹ از ڈار صاحب ابھی فلور کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک ورکنگ پیپر ہے، اور اس میں رضا ربانی صاحب نے کہا کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پارلیمنٹ اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لے، یا اس کو امینڈمنٹس کے ساتھ اڈاپٹ کر لے، یا ایک نئی فارمولیشن جو ہے ترتیب دیتے۔ جو میرا اس میں پوائنٹ آف ویو میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ جو پرپوزلز آئے ہیں یہ بیس کرتے ہیں کسی بیک گراؤنڈ انفارمیشن، بیک گراؤنڈ فیکٹس کی بنیاد کے اوپر بنے ہوں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن یا فورن منسٹری نے دی ہے، یا ڈیفینس کی طرف سے آئی ہے، یا پرائم منسٹر نے دیا ہے، تو وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن جو ہے وہ بہت ویلیوبل انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پہ پارلیمنٹری کمیٹی نے کوئی ریکمنڈیشن فارمولیٹ کی، جس کے 2 آپ کے ممبر تھے، لیکن 2 ممبرز از ناٹ انف۔ لیکن آپ کے ہیوی ویٹس ہیں، دیکھیں نا وہ پش اوورز نہیں ہیں، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ 4 کے برابر ہیں، مہتاب عباسی صاحب جو ہیں وہ 6 کے برابر ہیں۔ لیٹ می ریڈ پیراگراف 7 here with your permission. The chairman places on record the individual contribution of each member of the parliamentary committee in framing recommendations. All members rose above their party affiliation and worked in a bipartisan manner in national interest to reach a consensus on each and every recommendation. All members except پروفیسر خورشید جنہوں نے اپنے سگنیچر واپس لے لیے۔ تو وہاں پر کوئی اعتراض اس قسم کا آپ کی پارٹی نے کیا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں یہ بات بحث میں آئی ہے، اور اس میں ہمیں یہی معلوم ہوا ہے کہ جو فارمولیشنز ہیں یہ فائنلی تو کمیٹی کے چیئرمین نے ہی کی ہیں۔ جو ڈسکشنز اینڈ ڈیبیٹس میں براڈ پرنسپلز طے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ فارمولیشن جو ہیں وہ آپ کی کمیٹی کے اندر سے نکل کے انہوں نے وہ ڈاکیومنٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا رضا ربانی صاحب نے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی رائے دے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے، تو اس سے پہلے ہمیں جب تک فیکٹس نہیں بتائے جائیں گے، جب تک ہمیں بریف نہیں کیا جائے گا، جب تک ہمیں ان گائیڈنگ پرنسپلز کو ہمیں بتایا نہیں جائے گا، on each and every recommendation۔ یاد ہے رضا ربانی صاحب یہ ڈاکومنٹ کے اندر ہمیں مس لیڈ کر رہے ہیں۔ دس از پیج 2 پیراگراف 7 اور اوپر سے لائن ہے 4 ٹو ریچ کنسنسس۔ تو یا پھر آپ کو کہیں کہ آپ کی پارٹی اندر خانے اس کی پالیسی اور ہے،
پبلک نہیں یہ بالکل میں آپ سے ڈس ایگری کر رہی ہوں اس بات میں. وی آر 2 members out of 16 اوکے اینڈ 2 members out of 16 اینڈ ابھی یہ فلور کے اوپر ایز اے ورکنگ پیپر آیا ہے. ورکنگ پیپر آپ اور میں یہ چاہوں گی کہ ہم نے فلور پہ بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جتنی بھی پریزنٹیشنز ان ایگریمنٹس کے حوالے سے جو بھی ریکمنڈیشنز آئی ہیں یہ فلور کے اوپر آئیں تاکہ آپ اوپن ڈسکشن کرنے کے بعد اس کو اسپیسیفک میں ابھی جاتے ہیں. لیکن پہلے ذرا اس کے اوپر آ جائیں. یہ تو نکاح نامہ لانچ کرنے سے پہلے ہی جو اس کو بنانے والے ہیں ان میں تو اس پہ نکاح نامہ ہے, ورکنگ پیپر ہے, ایگریمنٹ ہے, کیا ہے یہ؟ ہمیں جو پتا چلا ہے کہ ایک کلوز پہ سگنیچر ہوا ہے ایک ممبر کا, تو اگر وہ سائن کر رہے تھے تو انہوں نے پڑھا نہیں کہ کیا سائن کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تھے تو پھر یہ جھوٹا ہے. پیج پیرا 7 یعنی ریکمنڈیشن شروع ہونے سے پہلے ہی جھوٹ ہے. ہاں ایک تو یہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ whether it's a working paper or a resolution, آپ نے ایشو کو فریم کر دیا ایک بڑے غلط طریقے سے. اس میں بہت سی کنٹرڈکشنز ہیں, بہت سی مطلب ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ نیٹو سپلائی رینیو ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ یہ پڑھتے جائیں تو آگے آ جاتا ہے کہ 50% جو کنٹینرز ہیں وہ پاکستان وداؤٹ اینی سیئنگ کہ if پارلیمنٹ اپرووز یا کچھ. تو میں سمجھتی ہوں اس میں ایک دھوکہ ہے. پہلے انہوں نے چیزیں کہہ دی ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں قوم سننا چاہتی ہے, اور بعد میں جو چھوٹے اینڈ کے کلوزز ہیں اس میں انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیا. یہ بڑی اس کے اندر بڑی محنت گئی ہے جو پہلے 2 پیجز میں بیان کیا گیا ہے. اگر میٹنگز کی تفصیل میں پڑھنے جب لگ گیا اور ہمیں ٹرانسلیشن بھی چونکہ کرنی پڑی تو ہم تو بڑے خوش ہوئے کہ بڑی محنت سے, لیکن اس کا پھل کوئی اچھا نہیں نکلا. وہ پھل نکلنے سے پہلے انہوں نے کہا جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ڈاکیومنٹ آج پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے اس پہ بڑی ریاضت ہوئی ہے, بڑی محنت ہوئی ہے, اور کئی مہینے اس پہ لگے ہیں. اب یہ جو بات میری بہن نے یہاں پہ کی ہے کہ یہ اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے, یہ چوری نثار صاحب نے جو موقف یہاں پہ اپنایا ہے, تو یہ بات شیریں مزاری کریں جو جن کی جماعت ابھی پارلیمنٹ سے باہر ہے وہ تو بنتی ہے, لیکن یہ تو اس کمیٹی کا حصہ ہیں اور اتفاق رائے کے ساتھ انہوں نے ساری چیزیں فائنل کر کے تو رضا ربانی صاحب نے پارلیمنٹ میں پیش کی ہیں. اب ہم تھوڑا اس کو, یہ پہلی چیز ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ایک چیز پارلیمنٹ میں پیش ہو گئی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, اس میں بڑی واضح چیزیں درج ہیں, بار بار میڈیا پہ بھی آیا ہے, پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے تو یقیناً عوام الناس نے اس کو دیکھا ہوگا. لیکن مین جو اس کی کلوزز ہیں اس میں لکھا ہے کہ جی وربل ایگریمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. مطلب کہ وربل ایگریمنٹس نہیں ہوں گے. لیکن اگر وربل ایگریمنٹس نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے, اس کی بھی تھوڑی ہمیں پارلیمنٹ کو اس کی پالیسی بنانی ہو. وربل ایگریمنٹ تو کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک نا, وربل انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. ایگریمنٹ بائی ڈیفینیشن جو ہے ریاستوں کے درمیان جو ہے اٹ ہیز ٹو بی سائنڈ. تو یہ کہنا وربل تو انڈرسٹینڈنگ جو ہے, اب وربل انڈرسٹینڈنگ آپ 2 کمروں کے اندر بیٹھ کے 2 لیڈران آپس میں طے کر لیتے ہیں نہ, وہاں پہ کوئی نوٹ ٹیکر ہوتا ہے, آپ لکھی جائیں اس کو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوگا. اس پہ میں یہ عرض کروں گا, سائلنٹ ہے اس کے اوپر یہ ڈاکومنٹ. میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ اس حوالے سے ایک بڑی ہسٹورک بل جو ہے وہ میں نے جمع کروایا تھا ایز اے پرائیویٹ ممبر بل, جو 245 میں انسرشن ہے. پہلی اس کی جو انسرشن ہے 1A کلاس جو ہے وہ اس کی کہتی ہے کہ کوئی بھی آپ کی جو باؤنڈری کی وائلیشن ہے اس کی جو ہے وہ معاملہ پارلیمنٹ میں آئے گا. وہ یہ نہیں ہے کہ جی ایسے اس کے اندر ویسے ذکر ہے, اس کا ذکر کیا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جتنی آپ کی ڈیفنس کی ٹریٹیز ہیں اور جتنے MOUs ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش ہونے چاہیے. مہذب قوموں میں آپ امریکہ کو دیکھ لیں, برطانیہ کو دیکھ لیں, ان کی جتنے ایگریمنٹس ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوتے ہیں. اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اس پہ یہ جو معاملہ ہے یہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے پاس گیا تھا, آئینی ترمیم ہے جو اس وقت ڈیفنس کمیٹی کے پاس چلی گئی ہے, اور یہ ایک بڑا سنہری موقع ہے کہ جب اس پہ بحث چل رہی ہے, ریکمنڈیشنز آ گئی ہیں, تو ہم اسے وربل چیزیں کرنے کی بجائے, ریزولوشنز کرنے کی بجائے ہم اسے لیگلی لے کے آئیں اور اس پہ ہم ایک بنائیں. بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کہا ہے, کیونکہ بڑے عرصے سے میں یہی پوائنٹ آؤٹ کری ہوں کہ 73 کانسٹیٹیوشن میں جو ایک بہت بڑا فلا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی
اور کوئی کمپلشن نہیں ہے اس میں کہ فارن پالیسی اور انٹرنیشنل ٹریٹیز پہ ڈیبیٹ ہو پارلیمنٹ میں. کیبنٹ کو رائٹ ہے ٹو ریٹیفائی, اور کیبنٹ کین گیو دیٹ رائٹ, وہ پرائم منسٹر کو دے سکتا ہے. تو ایک طرف تو پرائم منسٹر دستخط کر دے ایگریمنٹ پہ, ریٹیفیکیشن بھی اس کی اور پارلیمنٹ چپ کر کے کر دے. جب کیمیکل ویپنز ٹریٹی پاکستان نے ریٹیفائی کی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ریٹیفیکیشن ہوگی. اچھا, اس سلسلے میں اس جو ڈاکومنٹ ہے جس کو ورکنگ پیپر کر رہے ہیں اور اس کے دوسری ڈیفینیشنز بھی ہیں, اس میں ایک پروسیس بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے جو ایگریمنٹس کرنے ہیں وہ تو طریقہ کار کیا ہوگا. تمام کنسرن منسٹریز کو پہلے فارن آفس کے ذریعے ان کے ویوز اس کے اوپر لیے جائیں گے, ویوز لینے کے بعد وہ اپنے ویوز کو رجسٹر کروائیں گے, پھر وہ پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے پیش ہوگی, وہ ان تمام لوگوں کے ویوز لے کے وہ پھر جائے گی کابینہ کے پاس اور کابینہ اس کو اپروو ریٹیفائی. ٹرانسپیرنسی انہوں نے کی ہے, لیکن آئی ہیو ٹو مور ایشوز. لیگل سینکشن نہیں ہے نا, اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو کوئی لیگلی سینکشن موجود ہے. میں اس پہ آپ کو بڑا بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ بریک کے بعد کر لیجیے کیونکہ آپ کا نقطہ اہم ہے بریک کے بعد. اور ناظرین ہے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے سے متعلق, لیکن آپ اس کی کلازز پڑھتے جائیں, لگتا ہے کہ صرف پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر ہے.